کسی بچے کو بار بار بخار ہو جاتا ہو اور اترتا بھی نہ ہو، والدین بہت پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ بخار بعض اوقات سر میں بھی چڑھ جاتا ہے. تو یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ ایسی صورت میں کیا وظیفہ پڑھا جائے کہ بخار بار بار بھی نہ ہو، اور اگر بخار بہت تیز ہے تو وہ اتر بھی جائے. جی ہاں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو میعادی ہوتا ہے جی اور ایک ویسے بھی کہ دوائیں بھی آپ دے رہے ہیں پھر بھی چڑھ رہا ہے مسلسل اور اس کی حالت خراب ہو رہی ہے. صحیح. تو اس میں یہ ہے کہ ایک آیت ہے، یا نار کونی برداً و سلامن علی ابراہیم. صحیح. یہ وہی آیت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا. تو بزرگان دین نے اسی سے یہ آیت نکالی کہ بخار جو ہے یہ بھی آگ ہے. اور حدیث شریف میں آیا ابردو بالماء، اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو. پانی سے ٹھنڈا کرو. اب دیکھیں نا، ڈاکٹر آج کہتے ہیں تحقیق کر کے جی ہاتھ پیر دھلا دیں، اس کا منہ دھلا دیں، اس کا غسل کرا دیں. یہ تحقیق کر کے آج ثابت کر رہے ہیں ہمارے آقا نے 1400 سال پہلے کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ. ابردو بالماء فرمایا کہ آگ ہے، اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو. تو اسی آگ کو ہم اسی طرح ٹھنڈا کر رہے ہیں جس طرح حضرت ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہو گئی. سبحان اللہ. اور اس کے لیے وہی آیت استعمال کر رہے ہیں، سورہ انبیاء آیت نمبر 69، یا نار کونی برداً و سلامن علی ابراہیم. سبحان اللہ. اچھا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر بچے کو ہے یا بڑے کو بھی ہے تو کوئی اس کے قریب بیٹھ کر مسلسل یہ پڑھتا رہے اور اس پہ دم کرتا. ایک صورت یہ ہے. صحیح. دوسری صورت یہ ہے کہ پانی پہ دم کر کے اس مریض کو دن میں کم سے کم 4 یا 5 مرتبہ پلایا جائے، یا جتنے زیادہ ہو. اور تیسری صورت یہ ہے کہ جیسے ہم سر پہ پٹیاں رکھتے ہیں، ہاتھ پہ ٹھنڈا پانی میں کپڑا بھگو کے نا، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بخار کو، تو اس پانی پر بھی دم کیا جائے تاکہ اس میں جب وہ بھگو کر سر پہ یا پیروں پہ رکھی جائے تو وہ بخار اتر جائے. بہت خوبصورت وظیفہ بتایا آپ نے حضرت. اور یہ حقیقت ہے کہ اس سے بخار اتر جاتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جب تک مکمل صحت نہ ہو، مکمل جیسے نہ اترے، آپ یہ جاری رکھیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت آپ نے حل ارشاد فرمایا ہے، وہ بھی قرآن پاک سے ہے. بہت سارے والدین کی پریشانی، کیونکہ اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے، اور آج کل بھی یہ وائرل فیور ہوتا ہے، باقی والدین پریشان ہو جاتے ہیں، پھر ڈاکٹرز ایک فہرست بنا کر دیتے ہیں دوائیوں کی، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ فارمیسیز بھی چلنی ہے نا پھر ساتھ والی. نہیں، دوا دیکھیں، دوا اپنی جگہ درست ہے، دوا کرنے کا حکم ہے، لیکن لمبی لسٹ بھی تو ہے نا دوا کی، مختصر بھی تو ہو دوا ذرا یہ بھی صحیح ہے. لیکن ایک یہ نا کہ دوا بھی کرنی اور دعا بھی کرنی، قرآن پاک سے اس کا یہ سلسلہ بھی ہو جائے، اور قرآن میں اثر ہی اثر. جب ہم اس نیت سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور شفا عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ.